السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو تھوڑی مختلف ہوگی کیونکہ آج میں سورہ فاتحہ کی تفسیر جو مجھے سمجھ آتی ہے، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن یہ صورت ہمیشہ مجھے بہت زیادہ اپنی طرف مائل کرتی ہے، کھینچتی ہے، اس لیے جو چیزیں مجھے اس میں سے سمجھ آئی ہیں میرا بہت دل ہے کہ وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا مطلب سمجھنے سے پہلے جو قرآن پڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا مطلب پہلے سمجھ لیں۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، وسوسہ ڈالنے والا ہے۔ میں شیطان مردود وسوسہ ڈالنے والے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن تو اللہ کی الہامی کتاب ہے، اس سے پہلے کیوں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے؟ اس لیے کہ جو دلوں کے وسوسے ہیں ان پہ انسان کا اختیار نہیں، اور یہ وسوسے صرف یہ نہیں کہ کوئی غلط بات دماغ میں ڈال دی، بلکہ سب سے پہلے تو اس چیز سے پناہ کہ جب ہم قرآن پڑھنے لگیں، اس کی تلاوت کرنے لگیں، اس کو سننے لگیں، تو ہمارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہم کوئی سپیریئر کام کر رہے ہیں، ہم دوسروں سے بڑھ کے کوئی چیز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی پناہ تو یہ کہ ہمارے دل میں مغرور ہونے کا، غرور کا خیال نہ ہے۔ اسی لیے شیطان سے پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے کہ ہم جب نیکی کی راہ پہ چلیں، کوئی اچھا کام کریں، تو شیطان ہمارے دلوں کے اندر وسوسہ نہ ڈالے، ہمیں یہ مت سکھائے کہ تم دوسروں سے بہت عظیم ہو۔ اس کے بعد آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، عام معنوں میں ہم مہربانی اور رحم کو ایک ہی معنوں میں لکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، لیکن جو میں نے مطلب سمجھا ہے، جو مجھے سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع تو کیا، پر کیوں کیا؟ کیونکہ وہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مہربانیاں بہت لوگ کرتے ہیں، انسان کے اندر بھی اللہ کی صفت ہے، مہربانی کی صفت ہے، احسان کی صفت ہے، لیکن 99% انسان مہربانی کرنے کے بعد رحم نہیں کرتے، اپنی مہربانی جتاتے ضرور ہیں۔ اگر انہوں نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے تو اسے 100 گنا بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے کہ میں نے یہ کیا ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، جبکہ اللہ صرف مہربانی نہیں کرتا بلکہ رحم کرتا ہے۔ اس مہربانی کے بدلے ہم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے ایک شکر کی توفیق کے، اور وہ توفیق بھی وہی اللہ ہمیں دے تو ہم ادا کریں گے۔ تو اس لیے شیطان سے پناہ مانگنے کے بعد دوسرا جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ شروع کرنا ہے اللہ کے پاک نام سے، جو ہم پہ مہربانیاں بھی کرتا ہے اور ان مہربانیوں کا ہم سے حساب نہیں لیتا۔ اچھا، ایک اور چیز جو ایک دن اچانک سے مجھے سورہ فاتحہ کے بارے میں سوچتے ہوئے جو ہے میرے ذہن میں آئی کہ اس سورہ کے الفاظ کتنے ہیں یا اس کے حرف کتنے ہیں، کیونکہ جب میں اس کی تفسیر کے بارے میں یا اس کے مطلب کے بارے میں سوچ رہی تھی تو سب سے پہلے اس کا نام تھا سورہ فاتحہ، فتح کرنے والی۔ اسے قرآن کا باب کہا جاتا ہے، قرآن کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ اسے قرآن کا باب یا دروازہ یا قرآن کی کنجی کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ پورے قرآن کا لب لباب ہے، اس کا ایک ایک حرف قرآن کا ایک ایک پارہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو جب آپ پڑھیں یا اس کی گنتی کریں تو اس کے جو الفاظ ہیں وہ 30 بنتے ہیں، اور 30 الفاظ قرآن کے 30 پارے ہیں، جبکہ اس کے حرف جو ہیں وہ ٹوٹل 113 یا 114 حرف بنتے ہیں، اور جبکہ قرآن کی صورتیں 114 ہیں۔ گنتی کیونکہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ مختلف کرتے ہیں حروف کی، تو اس وجہ سے سورہ فاتحہ کو بھی بیچ میں گن لو تو 114 صورتیں ہو گئیں 114 حرف کے ساتھ، اور اگر اسے نہ گنو تو 113 حروف کے ساتھ 113 سورہ فاتحہ کو ہٹا کے باقی قرآن کی صورتیں۔ اب اگر اس کے مطلب کی طرف آئیں جو مجھے سمجھ آیا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، حمد کرو، تعریف کرو، ثنا بیان کرو اس رب کی جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو ایک جگہ کا رب نہیں ہے، صرف ایک انسانوں کا رب نہیں ہے، بلکہ وہ جنات کا، وہ ارواح کا، وہ ملائکہ کا، وہ فرشتوں کا، وہ سب کا رب ہے۔
تو جس رب کی رحمت ان تمام جہانوں پہ، ان تمام مخلوقات پہ چھائی ہے، اس کی تعریف بیان نہ کرنا اپنی ہی ذات کے ساتھ زیادتی ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر وہی بات جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے کہ میرا رب مہربانی بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کو قائم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر لفظ دین جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ ہم اپنے مذہب کے لیے بھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ دین اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو دین ہے اس کا مطلب ہے کہ انصاف، برابری، اور اسلام وہ مذہب ہے جو برابری اور عدل کو پسند کرتا ہے۔ تو میرا رب قیامت کے روز عدل قائم کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں ایسا کیوں کہنا پڑ رہا ہے اللہ کو؟ کیا اسے نہیں پتا کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ لیکن یہ کہہ کر ہم اسے اپنی طرف مائل کر رہے ہیں کہ اے رب، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت بھی ہم اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے اگر ہم اس کی بڑائی بیان کریں، ہم مان لیں، ہار مان لیں اس کے آگے کہ تو نے جو لکھ دیا وہی برحق ہے۔ پر ہاں، دعا کا طریقہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اگر تجھے لگتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہے تو یا اللہ ہمیں وہ عطا کر دے، اور اس کے لیے اس نے ہمیں عبادت کا راستہ سکھایا ہے۔ پر عبادت کیا ہے؟ کیا یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف یہی عبادت ہے؟ نہیں، میرے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ حقوق اللہ معاف ہیں، پر حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا۔ میں جب سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں، میرے ذہن میں، میرے دل و دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ میرا اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، وہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ تو معاف کر دے گا۔ اس نے معافی کا بھی وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، استغفار کرو، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن وہ معاف وہ نہیں کرے گا جو کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے، چاہے اپنے رویے سے، اپنی نظروں سے، اپنی زبان سے، اپنے انداز سے، یا اپنے الفاظ سے۔ تو میرا دل دہل جاتا ہے جب میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ ہم وہ عبادت کیوں نہیں کرتے، ہم اخلاق کی عبادت کیوں نہیں کرتے، ہم زبان کی عبادت کیوں نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کی مدد کی، صلہ رحمی کی کیوں یہ عبادت نہیں کرتے۔ کاش اللہ ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے صراط مستقیم کی، وہ راستہ جو قائم ہے، مستقیم جو سیدھا ہے لیکن قائم ہے، وہ جو ہے ہدایت کا قائم راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اور انعام اللہ نے کن لوگوں پر کیا؟ اپنے انبیاء پر، ان کے صحابہ پر، ان کی پیروی کرنے والوں پر، یا ایون ان لوگوں پر بھی کہ جنہوں نے کسی جانور پہ رحم کیا یا کسی غیر مسلم پہ رحم کیا۔ مطلب کہ راستے دونوں سیدھے ہیں، صراط المستقیم دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا قائم راستہ چننا ہے، نیکی کا یا بدی کا۔ ہم نے ان لوگوں کا راستہ چننا ہے، ان لوگوں کے راستے کی دعا کرنی ہے جو ہمیں ملے اللہ کی طرف سے، جن پر اس کا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اس کا غیظ و غضب نازل ہوا ہے۔ صراط مستقیم کی بات لوگ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، لیکن نہیں، صراط مستقیم صرف صحیح نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت والا راستہ جو ہے وہ ہمیں عطا کرے اللہ، اور وہ ہدایت جو وہ سیدھا راستہ جو کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلائے، نہ کہ ان لوگوں کے جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ کیونکہ اسی صراط مستقیم پہ چل کر موسیٰ نے فرعون کے لشکر کو پیچھے چھوڑا تھا۔ اور پھر ایک اور راستے کا ذکر ہے، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ مطلب صراط مستقیم دو ہیں، ایک ان کا راستہ جو انعام یافتہ ہے، ایک ان کا جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔
ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا فائدے نقصان کی بات، سزا اور جزا کی بات۔ لیکن پھر ایک تیسرا راستہ بھی ہے، ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ وہ جنہوں نے پہلے ہدایت کو پایا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ یا اللہ، میری نظر میں سب سے برا راستہ، سب سے برے لوگ وہ ہیں کہ جو ہدایت کو پا کے بھی اسے بھول گئے، اسے انہوں نے چھوڑ دیا۔ یا اللہ، ہمیں یہ باقی جو آخری 2 راستے ہیں ہمیں ان کو مت ڈالنا، ہمیں پہلے راستے میں ہی، اپنے انعام یافتہ لوگوں میں ہی شامل رکھنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ جو تیرے نبی کے پاس، جو تیرے پہلو میں قیامت کے روز اور قیامت کے بعد بھی، بلکہ مرنے کے بعد بھی، جنہیں تیرا دیدار نصیب ہو، کیونکہ اللہ کا دیدار جسے مل گیا، جسے اللہ کا ساتھ مل گیا، اس کے بعد دنیا جہان، کوئی بھی نعمت، کوئی بھی رونق، کوئی بھی جنت اس کے لیے کسی کام کی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے تو اپنی قربت دینا، اپنے نبی کی پیروی کی توفیق دینا، دین کے ساتھ دنیا کو بھی لے کے چلنے کی توفیق دینا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی نبھانے کی توفیق دینا۔ یا اللہ، ہمارے لیے قیامت کے روز نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے بعد یہ والے سوال نہ کھڑے کر دینا کہ تم نے اس بندے کے ساتھ زیادتی کیوں کی، اس کا حق کیوں مارا، اس کے ساتھ برے الفاظ میں، برے لہجے میں، بری تہذیب کے ساتھ کیوں بات کی۔ اور آخر میں آمین، ان تمام دعاؤں کا جو سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں، ان پر آمین، جن کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں پورا قرآن سمجھاتا ہے۔ ہر کہانی قرآن کی اٹھا کر دیکھ لو، اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ نے اپنی عبادت سکھائی ہے، اس میں اللہ نے اخلاق سکھایا ہے، اس میں اللہ نے ریاضت سکھائی ہے، وہ محنت سکھائی ہے جو سیدھے راستے پہ ہمیں چلائے گی۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے تو سورہ فاتحہ کو سمجھ لو، اور سورہ فاتحہ کو سمجھنا ہے تو اس کے ایک ایک لفظ کا معنی، تفسیر، مطلب اس کو اپنے دل میں حفظ کر لو۔ کیا پتہ اللہ اسی کی نسبت سے ہمیں ایک حافظ کا درجہ دے دے اور ہمارے اوپر جنت کو واجب کر دے، اور جنت سے بھی بڑھ کے اپنا ساتھ ہمارے اوپر واجب کر دے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خود بھی اپنے لیے لازمی دعا کریے گا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ آپ کو، جو آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہے، اسے سنے گا۔ صدق اللہ العظیم۔